اور اس ماہ مبارک کے روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل شعبان المعظم میں کیا تھا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے علاوہ جتنے بھی نفلی مہینے اور ان نفلی مہینوں میں روزے رکھنے کی باری آتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بھی گیا، آقا جی آپ شعبان المعظم میں اتنی کثرت سے آپ روزے رکھتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسند تھا وہ شعبان معظم میں آقا کریم کو روزے رکھنا پسند تھا۔ اور دوسری روایت میں حضرت ام سلمہ کی جو روایت آتی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں، آپ فرماتی ہیں کہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مہینے میں اتنے روزے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رکھتے تھے جتنے روزے آقا کریم شعبان میں رکھتے تھے۔ اور یہ روزے کس قدر رکھتے تھے؟ حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں شہرن تامن، یعنی پورا مکمل مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ یہاں تام سے مراد یعنی پورا 30 دن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شہرن تامن سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان معظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، کہاں مصطفیٰ کریم کی ذات جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے کروڑوں بندوں کی مغفرت فرمانی، جن کی شفاعت، جن کی سفارش سے اللہ رب العزت نے غلاموں کو جنت عطا فرمانی ہے، اور وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو خود معصوم ہے، جن کو اللہ رب العزت نے خطا سے، گناہ سے معصوم رکھا ہے، اور وہ ذات اس ماہ مبارک میں اس قدر روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور دوسری چیز اگر ہم یہ کہیں کہ رمضان المبارک یہ خاص طور پر اللہ رب العزت کا پیارا، محبوب اور پسندیدہ مہینہ ہے، تو جو رب کا مہینہ ہے وہ رمضان ہے، اور جو مصطفیٰ کریم کا محبوب مہینہ ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اہل ایمان کے لیے، اچھا حضور نے کیوں اس سے محبت فرمائی؟ اس میں بھی ایک جو رب کا محبوب مہینہ رمضان ہے، تاکہ میرے غلام رب کے محبوب مہینے میں رمضان میں کثرت سے رب کی عبادت کر سکیں، اور جو اللہ رب العزت رمضان المبارک میں اپنے بندوں پر اپنے کرم اور فضل کی بے انتہا خزانوں کو کھولتا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم سے محبت کر کے فرمایا ہے تاکہ میرے غلام میری وجہ سے شعبان المعظم میں روزوں کی کثرت کرتے جائیں، روزوں کی تیاری کرتے جائیں، روزوں کی اپنی عادت بناتے جائیں، تو رمضان المبارک میں اسی طریقے سے وہ جب خشوع و خضوع کے ساتھ روزے رکھیں گے، اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ان کی مغفرت بھی فرما دے، اللہ رب العزت ان میں اپنا کرم اور فضل فرماتے ہوئے رمضان کی برکات سے میرے بندوں کو، میرے امتیوں کو مالا مال فرما دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم آپ سب سے زیادہ شعبان المعظم میں روزے رکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال تھا، 2 جواب عطا فرمائے، اور جواب بھی وہ ہیں جس میں ہمارا بلا ہے، ہمارے یہ تعلیم ہے
ہمارے لیے بیداری کا درس ہے، اور ہمارے لیے اپنے جنت ٹھکانہ بنانے، اپنے رب کو راضی کرنے کہ ایک بہترین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک راستہ بتایا ہے۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس، ہمیں ایک طرح سے متنبع کیا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لوگ غافل ہیں، جس مہینے سے لوگ غافل ہیں۔ اور کون سا مہینہ؟ فرمایا کہ انہ بین رجب و رمضان، وہ رجب اور رمضان کا مہینہ ہے۔ رجب چونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے آتا ہے، اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں بھی حرمت والے 4 جو مہینے ہیں، ان مہینوں میں لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، قدر کرتے ہوتے تھے، اپنی کئی مہینوں کی جنگیں ان مہینوں میں روک دیا کرتے تھے۔ تو رجب کی جو ویسے بھی تاریخی اہمیت تھی، اور رمضان چونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا، بڑا واضح حکم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ شہر یرفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا کہ شعبان معظم میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، محبوب خدا، باعث تخلیق کائنات، آپ کی ذات، آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اس وقت میری جو حالت ہو نا وہ روزے کی حالت ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں اور میرے اعمال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ یہ 2 باتیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امت کو خبردار کیا کہ لوگ اس سے، میری امت اس سے غافل نہ رہے، اس ماہ مبارک میں رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ دوسری چیز میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے، فَأُحِبُّ، میں یہ پسند کرتا ہوں میرے اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اگر ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات پسند کرتے ہیں، ہمارے کریم مدنی آقا کے اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، وہ فرماتے ہیں میں روزے کی حالت میں ہوں، تو ہم غلاموں کا بھی تو حق بنتا ہے جب ہمارے اعمال پیش کیے جائے تو ہم بھی روزے کی حالت میں ہوں۔